بسم الله الرحمن الرحيم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید وَأَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ کلام پاک کا پہلا پارہ الف لام میم سورہ بقرہ کی 30ویں آیت، جس میں خدا بند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لہذا جب اللہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، جانشین بنانے والا ہوں، تب تمام فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہذا جناب آدم کو کچھ اسماء، کچھ ناموں کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ میں امتحان لوں گا۔ فرشتوں سے امتحان لیا، وہ جواب نہیں دے پائے، اور جب جناب آدم سے پوچھا، جیسا کہ انہیں پہلے بتایا جا چکا تھا، انہوں نے جواب دیا، اور اللہ نے کہا کہ دیکھو یہی وہ ہیں کہ میں جن کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ لہذا وہ نام جو جناب آدم کو بتائے گئے تھے خدا کی طرف سے، وہ اسماء بنجتن پاک کے تھے، معصومین کے تھے، اہل بیت کے تھے، جن کے لیے پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ لہذا یہ معصومین وہ ہیں کہ جناب آدم کو عالم ارواح میں بتایا گیا، اور لوح محفوظ پہ ان کے نام محفوظ تھے۔ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں۔ لہذا یہ پنجتن پاک، یہ معصومین، ان کا وجود اس وقت بھی تھا عالم انوار میں جب جناب آدم کا پتلا بنایا جا رہا تھا، ان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اور تمام کتابوں میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو خلق کیا، اور نور محمدی کے پسینے کی بوندوں سے انبیاء کی خلقت ہوئی، پیغمبروں کی خلقت ہوئی، اور آپ کے خون سے آپ کی اولاد کی معصومین کی خلقت ہوئی۔ یعنی جہاں رسول اللہ کا نور پہلے خلق ہوا، جہاں مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نور خلق ہوا، وہیں 14 معصومین کا نور بھی پہلے خلق کیا چکا تھا، اور ان کو تاجدار ولایت بنا کر رکھا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم خلیفہ بنے، سلسلہ آگے بڑھا، اس کے بعد جناب نوح پہلے رسول بنے، سلسلہ آگے بڑھا، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر 1,23,999 پیغمبروں کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے، اور مکمل جو 1,24,000 پیغمبروں کا سلسلہ تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، خاتم المرسلین ہیں، اور ان کے بعد یہ ولایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مجھ سے عزاداری نوئیڈا یوٹیوب کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کل شب یعنی 8 ربیع الاول ختم ہونے کے بعد، ایام عزا ختم ہونے کے بعد، ایک سلسلہ واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ چل رہا ہے، جس میں جہاں عید زہرا کی مبارکباد دی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تاج پوشی امام زمانہ مبارک ہو۔ لہذا اس عزاداری نوئیڈا یوٹیوب نے یہ سوال سامنے رکھا ہے کہ بھئی اس میں 2 چیزیں ہیں، عید زہرا مبارک ہو اور تاج پوشی امام زمانہ مبارک ہو۔ اس سلسلے میں مجھ سے وضاحت چاہیے، کیونکہ اس میں اعتراضات بھی چل رہے ہیں۔ لہذا میں اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں کہ عید زہرا ایک وہ عید ہے جس
کی نسبت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ محور ہیں وہ معصومین کی، محور ہیں وہ پنجتن پاک کی۔ جب خداوند تعالیٰ نے آیت تطہیر نازل کی اور حدیث قصہ میں اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے تو یہی تھا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا کی عید وہ عید ہے جو کائنات کے لیے ایک بہت بڑی عید ہے۔ اس عید کا جشن منایا جا رہا ہے، اور یہ عید کم سے کم میں نے بچپن سے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ عید زہرا ہی منائی جاتی تھی۔ بزرگوں نے بھی عید زہرا کے بارے میں بتایا، تمام روایات میں عید زہرا ہے۔ اور جس کا سلسلہ شارٹ میں یہ ہے کہ سن 67 ہجری میں جناب مختار نے جب اپنے کام کو پورا کر لیا تو 9 ربیع الاول آج کی تاریخ وہ تھی جب قاصد وہاں سے چلا جناب مختار کا اور جناب سید سجاد کے گھر کے اوپر دخل الباب کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب سید سجاد اس وقت ناشتہ کر رہے تھے، ان کے سامنے پکوان رکھے تھے، وہ کھا رہے تھے اور لوگ ساتھ میں تھے۔ لہذا پوچھا کہ قاصد آیا کہ کون ہے؟ کہ جناب مختار کا قاصد ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک خط تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ اس نے خط دیا اور اس کے بعد تھیلا دیا۔ جناب سید سجاد نے خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ مولا میں نے آپ کے بابا کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لینے کی حتی الامکان کوشش کی، اور یہ چند سر ہیں جن کو بھیج رہا ہوں، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اس کو قبول فرمائیں اور میرے حق میں دعا کریں۔ اور دوسری طرف جو ہاتھ میں تھیلا دیا اس کے اندر پھولی کا سر تھا، ابن زیاد کا سر تھا، عمر سعد کا سر تھا، اور حسین ابن نمیر کا سر تھا، شمر کا سر تھا۔ ان کو دیکھتے ہی، خط پڑھتے ہی امام سید سجاد شکر کا سجدہ کرنے لگے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان کا نام ہی ساجد ہے، سجدہ کرنے والے، کثرت سے سجدہ کیا۔ اس کے بعد آپ تھوڑا مسکرائے، آپ کے دانت دکھائی پڑے سامنے کے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آج میری دعا قبول کی، اور میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ جس وقت میں ابن زیاد کے دربار میں اپنی پھوپھیوں کے ساتھ داخل ہوا تھا تو اس وقت ابن زیاد لعین ناشتے میں مشغول تھا اور حقارت کی نظر سے ہم لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اور جن کے سر آئے ہیں یہ ساتھ میں موجود تھے، یہ خوش ہو رہے تھے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ جس طریقے سے یہ نظر ڈال رہا ہے ایسے ہی ان ملعونوں کے سر کٹے ہوئے میرے سامنے آئیں تو میں بھی اسی حالت میں ہوں جس میں یہ ہے۔ تو اللہ نے دعا قبول کی اور میرے ناشتے کے وقت یہ سر میرے سامنے آئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں۔ اس دن 9 ربیع الاول تھی۔ جیسے ہی ان سروں کو دیکھا، سجدہ کیا، اس کے بعد میں آپ زنان خانے میں تشریف لے گئے۔ اندر حکم دیا گیا کہ اچھے پکوان بنائے جائیں، لذیذ کھانے بنائے جائیں۔ سن 61 ہجری سے لے کے 67 ہجری تک 6 سال میں سادات نے کبھی نئے کپڑے نہیں پہنے تھے۔ سادات کے گھر میں چولہے نہیں جلے تھے، کپڑے نہیں پہنے گئے تھے نئے۔ آج کی تاریخ وہ تھی 67 ہجری میں جب سید سجاد امام نے حکم دیا کہ نئے کپڑے پہنے، کھانے پکائے جائیں اور اس طریقے سے سر میں تیل ڈالا جائے، خوشبو لگائی جائے۔ تو آج کا دن وہ ہے کہ جو ایک عظیم سانحے کے بعد، کربلا کے مصائب کے بعد میں جس دن خوشی نصیب ہوئی ہے، لہذا عید زہرا اس سلسلے سے اس کا نام پڑا کہ جناب فاطمہ زہرا جو کہ سن 60 ہجری سے امام حسن علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے تھے تو اس قافلے کے ساتھ ساتھ تھی۔ لگاتار عمرہ کرام نے ایام اعظام میں بتایا کہیں جناب فاطمہ زہرا کربلا میں دکھائی پڑتی تھیں، کہیں کوفے میں دکھائی پڑتی تھیں، کہیں شام میں دکھائی پڑتی تھیں، اور ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ میرا بیٹا بے قصور مارا گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی رونے والا اگر ہے تو میرا اپنا ہے۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سے زیادہ خوشی کیسے ہو سکتی تھی جب قاتلان شہداء کربلا، حضرت علی اصغر کا قاتل، حضرت علی اکبر کا قاتل، امام حسین کا قاتل، اور وہ جنہوں نے اذیت پہنچائی جناب زینب، جناب ام کلثوم کو، وہ سامنے ان کے سر دکھائی پڑے۔ لہذا یہ عید زہرا ہے۔ اور بھی اس کا سبب ہے
کہ جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ جو سلسلہ ظلم کا شروع ہوا تھا وہ سقیفہ سعادہ سے شروع ہوا تھا، جس میں ان کے بابا کو دفن کرنے کی جگہ لوگ حکومت میں مشغول تھے۔ اس کے بعد میں باغ فدق کو غصب کیا گیا، مولا کائنات کے گلے میں رسی ڈالی گئی، دروازہ جلایا گیا۔ جن لوگوں نے یہ سب کیا ان کی کارناموں کی وجہ سے کربلا میں یہ سب کچھ ہوا تھا، لہذا جناب سید سجاد نے بھی اس کو عید زہرا قرار دیا۔ اب جو لوگ اس کے ساتھ اور چیزیں جوڑ دیتے ہیں کہ جناب رسول خدا کی شادی ہوئی تھی، فلاں بات ہوئی تھی، یہ سب اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ اس تاریخ کی اہمیت کو کم کر دیا جائے۔ لہٰذا یہ عید سید سجاد ہے، یہ عید جناب زینب ہے، عید جناب ام کلثوم ہے اور عید جناب فاطمہ زہرا ہے۔ یقیناً اس عمل سے جناب مختار نے کیا تھا، مولا کائنات بھی خوش ہوئے ہوں گے، رسول خدا بھی خوش ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا یہ پنجتن کی عید ہے، معصومین کی عید ہے اور ایک طریقے سے اللہ کی خوشنودی کی عید ہے۔ یہ عید زہرا ہے، یہ ہماری عید نہیں، معصومین کی ہے، ہمیں معصومین کی پیروی کرنا ہے، لہذا اس پیروی کرتے ہوئے ہم آج عید کا جشن مناتے ہیں، عید زہرا کی مبارکباد دیتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا جو جناب مختار نے کام انجام دیا، اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم کرتے اور اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم دشمنان اہل بیت سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کے دن ہم دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہیں، جنہوں نے ظلم کیا ان پر لعنت بھیجتے ہیں، قاتلان اہل بیت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ظلم کرنے والوں سے راضی ہوئے، جو قتل کرنے والوں سے راضی ہوئے، جو اس بات سے راضی ہوئے، ان پہ بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ عید زہرا ہے۔ اب دوسرا سوال جو نوئیڈا عزاداری نوئیڈا یوٹیوب نے کہا ہے وہ مین ہے کہ دوسرے لوگ تو مانتے ہیں کہ ہماری خوشی کا دن ہے، لیکن ہمارے بیچ ایک نئی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ تاج پوشی امام زمانہ مبارک ہو، جس کے بارے میں کہ مجھ سے یوٹیوب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ تاج پوشی ایک ایسا سلسلہ ہے جو میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا کہ معصومین کی اماموں کی تاج پوشی تو عالم ارواح میں پہلے ہی ہو چکی تھی، جیسے کہ جناب آدم کو ان کے نام بتائے گئے تھے اور یہ رسول خدا نے بتایا تھا پہلے سے ہی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، پہلا علی ہوں گے، دوسرے حسن ہوں گے، تیسرے امام حسین ہوں گے۔ ان کے لقب بھی بتائے تھے کہ علی مرتضیٰ ہوں گے، حسن مجتبیٰ ہوں گے، حسین شہید کربلا ہوں گے، امام زین العابدین سید سجاد ہوں گے، امام محمد باقر ہوں گے، امام جعفر صادق ہوں گے، امام موسیٰ کاظم ہوں گے، امام علی رضا ہوں گے، امام محمد تقی ہوں گے، امام علی نقی ہوں گے، امام حسن عسکری ہوں گے اور امام مہدی آخر الزماں ہوں گے۔ یہ نام تمام تاریخوں میں موجود ہیں، تمام تاریخوں میں موجود ہے کہ یہ نام خود اللہ کی طرف سے رکھے گئے ہیں۔ رسول اللہ نے اللہ کی طرف سے پیغام بتایا تھا اور جب کوئی امام کی ولادت ہوتی تھی تو اس نام کو اللہ کی جانب سے جو رسول نے بتائے تھے پہلے سے حدیثوں میں موجود تھے، وہ نام رکھے گئے تھے۔ لہٰذا کوئی ایسا تو ہے نہیں کوئی اچانک دوسرے امام آ گئے ہو، تیسرے امام آ گئے، یہ سلسلہ پہلے سے ہی معلوم تھا۔ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور یہ عالم ارواح میں جب نورانی شخصیت نے پیدا کی تب سے تھی، لہٰذا ان کی تاج پوشی تو جبھی سے ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک امام موجود ہو دوسرا نہ ہو، لہٰذا اوصاف اگر آپ دیکھیں گے تو پیدا ہونے کے بعد جب کسی امام کی ولادت ہوئی ہے تو جتنی تاریخ سب میں لکھا ہے کہ وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے بعد ان کے ساتھ وہ عمل ہوا دوسروں کے ساتھ ہوا، وہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدائشی امام تھے۔ اب مولا کائنات پہلے امام ہیں تو پہلے امام کی ولایت کا اعلان 11 ذی الحجہ کے بعد میں دیکھیے آپ، اور اس کے بعد میں 35 ہجری میں دیکھیے آپ 18 ذی الحجہ کو اعلان ہوا، غدیر میں وہ 10 ہجری میں ہوا، اور اس کے بعد جو بظاہر خلافت ملی وہ خلافت 35 ہجری میں ملی۔ لیکن اگر اس حساب سے آپ کہیں گے تو 28 صفر کو رسول خدا کی وفات ہوئی سن 11 ہجری میں، تو کیا سن 11 ہجری میں 28 صفر کو ہم رسول خدا کا غم منائیں گے یا ہم تاج پوشی ولایت منائیں گے، یعنی ہم جشن منائیں گے؟ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ہمارے دوران 28 صفر کو لوگ جشن منا رہے ہوں اور یہ اعلان کر رہے ہوں کہ تاج پوشی مولا کائنات مبارک ہو، کیونکہ جب یہ کہا تھا کہ من کنتم مولا فہذا علی مولا، میرے بعد علی میرے جانشین ہوں گے، اس کا مطلب 28 صفر کو تاج پوشی حضرت علی کی ہوئی تو اس دن جشن منانا چاہیے، نہ امام حسن کی شہادت منانا چاہیے، نہ رسول خدا کی وفات منانا چاہیے۔
میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان سے جو تاج پوشی مبارک کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ 28 صفر کو تاج پوشی مولا کائنات کا جشن منائیں گے؟ اس کے بعد دوسرا سلسلہ آتا ہے جب امام حسن علیہ السلام امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں 21 رمضان سن 40 ہجری، تو کیا اس دن ہم جشن منائیں گے امام حسن کی ولایت کا، تاج پوشی کا، یا محمد علی کی شہادت منائیں گے؟ اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے، امام حسن علیہ السلام سن 50 ہجری میں وہ اس منصب پہ آتے ہیں 28 صفر کو، تو کیا 28 صفر 50 ہجری کے بعد میں ہم تاج پوشی منائیں گے امام حسین کی؟ اور سب سے بڑا سانحہ اس بات کا اتنا بڑا ثبوت ہے کہ 61 ہجری میں 10 محرم کو عصر عاشور کے بعد امامت کے فرائض شروع ہوئے امام سید سجاد سے۔ پہلا فتویٰ جو بحیثیت امام کے امام زین العابدین نے جاری کیا ہے وہ جناب زینب کے سوال کا جواب تھا کہ آپ امام وقت میں بتائیے کہ خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئیں، تو پہلا فتویٰ آپ نے جاری کیا تھا کہ جان بچانا لازم ہے، لہذا کیا عصر عاشور کے بعد شام غریباں سے پہلے ہم لوگ تاج پوشی امام حسین السلام کی مبارکباد دیں گے؟ یہ میرا سوال ہے۔ اور اس کے بعد جب امام زین العابدین السلام کے بعد 95 ہجری میں 25 محرم کو جب امام زین العابدین السلام کی شہادت ہوئی تو ہم نے نہیں دیکھا کسی نے کہا ہو کہ تاج پوشی امام محمد باقر علیہ السلام مبارک ہو۔ 25 محرم کو تابوت اٹھتا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھا کہ جب 5ویں امام کی 23 ذیقعت کو ہوتی ہے تو کوئی جشن نہیں منایا جاتا، 6 امام کی شوال کے مہینے میں شہادت ہے کوئی جشن منایا جاتا، 7 تاریخ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایسی ہے کہ جن کا 7ویں امام کا 25 رجب کو 183 ہجری میں شہادت ہوئی، ان کا نہیں مناتے۔ 9ویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کی 220 ہجری میں شہادت ہوئی، 10ویں امام کی سن 52 ہجری میں شہادت ہوئی، اور 60 ہجری میں 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہوئی۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کی 203 ہجری میں شہادت ہوئی 17 صفر کو، کسی امام کا آپ نے نہیں دیکھا۔ لیکن یہ تاریخ جو جناب فاطمہ زہرا کی ہے، عید زہرا ہے، عید زہرا جناب فاطمہ زہرا کی عید کے سامنے ایک دوسری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے 8 ربیع الاول کی جو کل تاریخ نکلی ہے، وہ تاریخ ہے کہ اس میں تو بہت بڑے سانحے ہیں۔ ایک تو امام زمانہ کی زندگی بہت کم عمر ہے، 255 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 260 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ 15 شعبان 55 ہجری، ابھی 5 سال بھی نہیں گزر پائے ہیں، اس سے بھی کم عمر ہے، اور اس عمر میں آپ کے سر سے آپ کے پدر کا سایہ ہٹ گیا، 11ویں امام کی شہادت ہوئی، اور وہ منزل ہے کہ بہت لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ 11ویں امام کے کوئی اولاد بھی ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ سب کو پتہ تھا کہ 12 امام کا سلسلہ ہے، لہذا 11 امام کو سرمن رائے میں، جس کو سامرا کہتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان میں قید کیا گیا تھا جہاں شیعان اہل بیت دور دور تک نہیں تھی، آج بھی نہیں۔ جو لوگ ظاہر وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے وہ علاقہ وہ ہے کہ دشمنان اہل بیت سے بھرا ہوا تھا، آج بھی بھرا ہوا ہے۔ آج بھی وہاں جاتے ہوئے بہت ہمت جٹانا پڑتی ہے، ابھی 2-3 سال پہلے سے وہاں کچھ ماحول اندر کا صحیح ہے، ورنہ باہر جو مارکیٹ تھا لوگ ہنستے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ اور ابھی 2004 میں امام حسن علیہ السلام امام علیہ السلام کے گنبد جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے تھے، اور آج بھی وہ ظلم وہاں پر ہو رہا ہے کہ جب وہ بم پھٹا تھا تو قبریں بھی جو ہیں وہ مسمار سی ہو گئی تھیں۔ آیت اللہ سیستانی صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ قبریں منظم ہوئی ہیں، نیچے تک کی قبریں جو ہیں بالکل پھٹ گئی ہیں، کیا دوبارہ سے ان قبروں کو بنایا جائے؟ تو آیت اللہ سیستانی صاحب نے کہا تھا کہ کیونکہ اس میں ہمارے اماموں کی قبریں ہیں، اگر ہم کھولیں گے تو ان کے اچھا نہیں لگے گا، ہمیں بے حرمتی ہوگی، لہذا اس کو نیچے سے رکھتے ہوئے ویسے ہی اوپر سے بنا لیا جائے۔ سامرا کے اندر امام حسن عسکری السلام کی قبر ہے، روضہ ہے، امام علی نقی علیہ السلام کا روضہ ہے، اور جناب نرگس خاتون کی بھی قبر ہے، جناب حکیمہ خاتون کی بھی قبر ہے، اور وہ علاقہ ایسا ہے کہ دور دور تک کوئی نہیں ہے، لہذا اس منزل میں آپ دیکھیے کہ امام کی شہادت ہوتی ہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کی اولاد بھی ہے، ان کے بھائی
جو جعفر طواب کے نام سے مشہور ہیں، وہ آئے، انہوں بھی نہیں پتہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، لیکن ایک بچہ نمودار ہوا اور اس نے آنے کے بعد نے کہا چچا یہ میرا حق ہے. اور امام زمانہ عبد اللہ تعالیٰ فرض نے 5 سال کی کم عمر میں نماز جنازہ پڑھائی اور اس کو دفن کیا. اور اس کے بعد لوگوں کی نظریں لگی ہوئی تھیں کہ جیسے ہی دیکھیں تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے. وہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کے بعد میں ان کا پتہ نہیں لگا. اللہ نے اپنی مرضی سے ان کو ایک محفوظ جگہ کے اوپر بھیج دیا. خدا کے فضل سے وہ آج بھی زندہ ہیں، اس کائنات کی حکمرانی کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ان کا ظہور ہوگا، ہم ان کی پیروی کریں گے. لہذا 8 ربیع الاول کی وہ تاریخ ہے جس میں امام زمانہ میں کتنا بڑا غم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ میں ان کا بیٹا ہوں. لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے تھے اور اپنے باپ کا غم بھی منانا تھا. اس تاریخ میں لوگ مبارکباد تاج پوشی کی دینے کے لیے تیار ہیں اس امام کو کہ جس کے سلسلے میں نے بتایا کسی امام کو بھی حضرت علی سے لے کے کسی میں بھی جشن یا مبارکباد نہیں دی جاتی. یہ امام زمانہ سے محبت نہیں بلکہ امام زمانہ کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے جو کہتا ہے کہ تاج پوشی امام زمانہ مبارک ہو. اب میں اس میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ہارون رشید کا واقعہ ایک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہارون رشید بہت ہی چالاک بادشاہ تھا. اس کی بیوی زبیدہ خاتون تھی. ہارون رشید وہ ہے جس نے امام موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرایا. اس کی 2 بیوی تھیں. ایک زبیدہ خاتون تھی جو بنی عباس میں تھی، اس کی چچیری بہن تھی. ایک بیوی ایرانی تھی جس سے مامون رشید تھا. ایک بیوی عرب کی تھی جس سے کہ امین عباسی تھا. اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کا وقت جو ہے جلدی قریب آ رہا ہے مرنے کا، تو اس نے اپنے بچوں کا امتحان لینا چاہا اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد پہلے امین عباسی سے پوچھا کہ تم کیا کرو گے. امین عباسی نے کہا کہ جب تم مر جاؤ گے تو حکومت مجھے ملے گی، میں خلیفہ ہوں گا، میں جشن مناؤں گا، میں خوشیاں مناؤں گا اور اپنا اس بات پہ سکہ نیا شروع کروں گا کہ میں خلیفہ بن گیا ہوں. اس کے بعد اس نے مامون رشید کو بلایا اور مامون رشید سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مر جاؤں گا تو تم کیسا محسوس کرو گے. کہ دونوں کو اس نے حکومت بانٹ دی تھی. ایران کی حکومت مامون رشید کے ذمہ کی تھی اور باقی کی حکومت امین عباسی کی تھی. مامون رشید نے کہا کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں پہلے آپ کے سوگ میں بیٹھوں گا، میں آپ کا غم مناؤں گا اور اس غم سے جب فرصت ہوگی تب میں امور حکومت کو سنبھالوں گا. تو ہارون رشید نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو میرا بیٹا مامون رشید ہے یہی خلافت کا اصلی حقدار ہوگا، خلافت اس کے سلسلے میں جائے گی. تو اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ جو وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی موت کے بعد میں خوشی کا اظہار نہیں کرتا، اور جو باپ سے محبت نہیں کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ختم ہو تو میں حکومت کے اوپر میں اپنے تمام اختیارات کا استعمال کروں. لہذا جو آج جشن تاج پوشی کی مبارکباد دے رہے ہیں وہ امین عباسی والی پیرو ہو رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ صاحب ہمیں حکومت مل رہی ہے تو امام زمانہ خوشی کا. امام زمانہ ان سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے جو ان کے باپ کی شہادت کے بعد ان کی تاج پوشی کا جشن منائے. لہذا ہمارے لیے یہ ہے کہ جو ائمہ نے کیا ہے، جو مراجع کرام نے حکم دیا ہے، جو ہمارے علماء کرام حکم دے رہے ہیں، کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ تاج پوشی کا جشن منایا جا رہا ہو. ہمیں 8 ربیع الاول کو 8ویں امام کے سلسلے سے، 9ویں امام کے سلسلے سے، 10ویں امام کے سلسلے سے 11ویں امام کی شہادت کا غم منانا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وہ تاریخ ایسی بھی ہے جس میں قافلہ واپس ہو کے مدینے آیا ہے اور مدینے میں اس دن کوہرام برپا ہوا ہے. اب جناب محمد حنفیہ روئے ہیں، جناب ام البنین روئی ہیں، جناب سغرا روئی ہیں، تمام فادات کے گھرانے روئے ہیں، مدینہ رویا ہے، مسجد نبوی روئی ہے، حرم خانہ کعبہ رویا ہے. جس دن تمام لوگ رو رہے ہوں اور ایک صدا مدینے میں بشیر کی بلند ہو رہی ہو کہ اللہ قتل حسین بکربلا، اللہ زبر حسین بکربلا، اس دن مدینہ کے اندر تمام گھروں میں لکھا ہے کہ چولہا نہیں جلاتا. لوگوں نے غم منایا تھا. جب مدینے والے غم منا رہے تھے، محمد حنفیہ غم منا رہے تھے، جناب زینب روضہ رسول پہ جا کے فریاد بیان کر رہی تھیں کہ نانا ہمارے ساتھ آپ کی امت نے وہ کیا جو کسی بھی نبی کی امت نے نہیں کیا. جناب زینب یہ کہہ رہی تھیں کہ اے نانا اگر اتنا بڑا ظلم تمہارے ساتھ ہے کہ تمہارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں اپنا شانہ دکھاتی کہ میرے شانے پہ نشان کتنے ہیں. جناب سید سجاد اپنے
توق کے, اپنے زنجیر کے, اپنے بیڑیوں کے نشانات رسول خدا کو دکھا رہے تھے. اس دن اگر ہم جشن کی بات کریں گے تو ہمارے لیے لعنت مرمت ہے. ہم لوگ آج اعلان کرتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو جو تاج پوشی کی بات کرتے ہیں ان کا عمل صحیح نہیں ہے, ان کو اپنے عمل سے باز رہنا چاہیے. اور جناب فاطمہ زہرا جو 11 اماموں کی ماں ہیں, 12 اماموں کی ماں ہیں, ان کو خوش کرنے والے عمل کو 8 ربیع الاول کے بعد 9 کو عید زہرا کا جشن منانا چاہیے, بیداری کا اظہار کرنا چاہیے. جن جن لوگوں نے بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے ہیں, جنہوں نے قتل کیا ہے, جو ظلم سے اور قتل سے راضی ہوئے ہیں, ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ہمارا ایک سلسلہ تولا کا ہے تو دوسرا تبرہ کا ہے. آج کا دن اللہ نے, آج کے دن کے لیے جناب سید سجاد نے جو ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ خوشی منانا چاہیے, سر میں تیل ڈالنا چاہیے, نئے کپڑے پہننا چاہیے, اچھے پکوان کرنا چاہیے, ہمیں جناب سید سجاد کے بتائے راستے پر چلنے کی اللہ توفیق فرمائے اور ہم اسی عمل کو کریں جو عید زہرا کا ہے. میری طرف سے تمام حضرات کو, مومنین و مومنات کو, مسلمین و مسلمات کو عید زہرا کی بہت بہت مبارکباد. اللہم قدر حسین و صحابی اجمعین, لعن اللہ امتن قدرت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمت بزار کا حریت دے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت, قاتلان اہل بیت پہ لعنت, جنہوں نے ظلم اہل بیت پہ کیا ان پہ لعنت, اور جو ان کے ظلم کرنے سے راضی ہوئے ان کے اوپر لعنت. وآخر دعوانا الحمدللہ.